کی بات ہے کہ آج ہی پنجاب اور کے پی الیکشن اسکن نوٹس پر جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ بھی جاری ہوا، جس نے سپریم کورٹ پہ نظریاتی تقسیم کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا۔ 5 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ پہ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ اسکن نوٹس کیس کو ججز نے 4-3 کی اکثریت سے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سماعت سے معذرت کی، نہ ہی مجھے بینچ سے الیکٹ کرنے کی کوئی وجہ تھی، مگر جس انداز سے کیس کی کارروائی شروع کی گئی، اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ فل کوڈ بنا دیا جاتا تو عدالت کی غیر جانبداری پر اٹھنے والے اعتراضات سے بچا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ پوری صورتحال ایک گنجلک صورتحال، پاکستان اس وقت ایک اندھی گلی میں نظر آتا ہے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، عدالتی بحران کے حوالے سے، بلکہ ایک معاشرتی بحران ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ 23 کروڑ عوام اس میں بے بس نظر آتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ یہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 ممتاز ترین، بہت ہی معزز سینئر قانون دان، محترم حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، محترم عبداللطیف کھوسہ صاحب ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان کے نامور سینئر قانون دان۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ کھوسہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ ایک تو قومی اسمبلی کی قرارداد ہے جس نے کہ حکومت کو پابند کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرے، کابینہ نے پہلے مسترد کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرے، کچھ ججز کے اختلافی نوٹ آ چکے ہیں کہ اس پہ عمل نہ کرے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں۔ یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا، کیا یہ کسی صورت سے اثر انداز ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جس میں کہ پابند کیا گیا ہے تمام اداروں کو کہ الیکشن ہونے ہیں، اس پر عمل ہونا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل کرنے کا، منوان عمل کرنے کا بہرحال آغاز کر دیا ہے۔ کیا باقی ریاستی اداروں پر بھی یہ پابندی آج بھی ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، میرے خیال میں کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پارلیمان قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا آئین میں واضح طور پر یہ درج نہیں ہے کہ جب اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کیا جائے تو 90 دن کے اندر، not beyond 90 days، یعنی الیکشن کروانا جو ہے واجب اور لازم ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے 90 دن کے لیے بنتی ہے، جو ڈے ٹو ڈے کا کام کرتی ہے اور صرف الیکشن کے لیے کرواتی ہے۔ کیا اس سے بھی انکار ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 218 سے لے کر 220 تک ان کا آئینی فریضہ ہے کہ وقت پر بر وقت شفاف اور غیر جانبدار الیکشن، اور کیا اس سے بھی انحراف کی کو ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن صرف ان کو کمانڈ کرے گی، ان سے جو ہے طلب کرے گی جو چیز الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں ضروری۔ تو سپریم کورٹ نے صرف اس چیز کا توجہ مبذول کرا کے اعادہ کیا ہے۔ دیکھیں کسی فیصلے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس لیڈ کیا جا رہا ہے، قوم کے ابہام کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے سو موٹو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، 4-3 ہے یا 3-2 ہے، یہ اس کا کوئی حاصل ہے؟ مجھے بتائیں کامران خان صاحب، کس طرف ہم چل پڑی ہے قوم جو ہے؟ کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس نہج پر آ کر اس لیول پر، اور میں مشاہد حسین کو سلام کرتا ہوں کہ کم از کم ایسی سینر ایلیمنٹ خود اپنے مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ مسلم لیگ نون کا کوئی ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں کبھی بھی اچھا نہیں ہوا ہے۔ آپ 97 کی دہائی دیکھیں۔ خان صاحب آپ فرمائیے گا، آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے جو ہے جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ ہے جو آج کے دن سامنے آیا، اس وقت آیا جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس پورے معاملے پر۔ اس سے پہلے اور 2 بردر ججز اس معاملے پہ کہہ چکے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بھی آ گیا۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے جو کہ جسٹس اطہر من اللہ فرماتے ہیں اور 2 ان کے بردر ججز نے کہا کہ یہ فیصلہ دراصل الیکشن کے حوالے سے مسترد ہو چکا ہے 4-3 سے، جو فیصلہ آ چکا ہے 3 رکنی بینچ کا جس میں کہ 14 مئی کے الیکشن کے احکامات انتہائی صراحت سے دے دیے گئے ہیں، کسی صورت سے اثر انداز ہو رہی ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ، چاہے جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ ہو، چاہے جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ ہو، یا جسٹس جمال بندوخیل کا نوٹ ہو؟ اس حوالے سے کیا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں اس پہ کوئی زک پڑ رہی ہے؟ جی کامران خان صاحب بالکل درست ہے کہ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے جس میں کہا گیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں،
وہ بالکل درست ہے، وہی فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے۔ اس سے قبل بھی جو فیصلہ 1 مارچ کا تھا، جس کے تحت 3 اور 2 کے ریشو سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ کہا تھا کہ تھوڑی سی گنجائش 90 دن کی ہم دیتے ہیں اس خاطر کہ شیڈیول آف الیکشن جو ہے وہ شاید 54 دن کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے منیمم 10 یا 12 دن کا یا 15 دن کا اس میں ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ کر لیں۔ باقی آپ نے جو آئین میں پابندی لگائی ہے کہ الیکشن جو ہے تحلیل کے 90 دن کے اندر ہونا، اس پر آپ نے قائم رہنا ہے، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے شیڈیول جہاں روکا تھا الیکشن کمیشن نے وہی سے جاری کر دیا ہے، اور تاریخ جو پہلے 30 اپریل کی تھی اس کو 14 مئی پہ لے گئے ہیں۔ ان جو دن بیچ میں ضائع ہو گئے تھے ان کو جو ہے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے بڑے واضح ہیں، پہلا فیصلہ 3-2 سے، اور یہ فیصلہ جہاں تک اختر من اللہ صاحب کے نوٹ کا تعلق، اختر من اللہ صاحب تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں رہے تھے جس بینچ نے فائنلی کیس سنا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے کیس سنا ہے، اور 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کرانے پڑیں گے آئین کے مطابق۔ اس لیے اختلافی نوٹ تو وہاں ہوتا ہے۔ دیکھیں اختلافی نوٹ منصور علی شاہ کا تھا، ہاں درست ہے، ان کو رائٹ ہے کیونکہ وہ 5 رکنی بینچ کے ممبر تھے۔ اسی طرح بندو خیل صاحب بھی اختلافی نوٹ دینے کے جو ہے ان مجاز تھے، کیونکہ وہ بھی 5 رکنی بینچ کے ممبر تھے، اختلافی نوٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو اس 5 رکنی بینچ کے ممبر نہیں رہے تھے۔ شکایت اپنی جگہ انہوں نے شکایت کی ہے کہ دیکھیں کوئی وجہ نہیں تھی کہ مجھے اس بینچ میں شامل نہ کیا جاتا، لیکن بہرحال بینچ بنانا تو ثوابدید چیف جسٹس کی ہے انڈر دی سپریم کورٹ رولز، تو لہٰذا اس میں اگر اختر من اللہ صاحب کی شکایت ہے تو اور بھی جج شکایت کر سکتے ہیں کہ اتنے اہم میٹر میں ہمیں بٹھایا جاتا، لیکن یہ بات کہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بنا دیا بینچ فائنلی 5 کا، اسی کا فیصلہ۔ یقیناً کوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا یہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک اور آپریشن کریں گے، 4تھا یا 5واں، یہ ایک بڑا آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ہمہ جہتی آپریشن ہوگا، اور یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوگا، بے یقینی کے لیے ہے۔ یہ معنی ہو سکتا ہے الیکشن کی عقد میں سر؟ دیکھیں کامران خان صاحب، میرا نہیں خیال کہ جو اہداف پرائم منسٹر یا کابینہ نے کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو بلانے کا، وہ یہ حاصل نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ 5 گھنٹے کی طویل عسکری قیادت کے اس نشست کے ساتھ جو ہوئی ہے، انہوں نے اس چیز سے بالکل انکار کیا ہے کہ یہ مت کہیں کہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اور حکومت کی مکمل تائید کریں، اس اعلامیے میں یہ نہیں آیا، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ سیاسی اپنے معاملات کو آپ خود طے کیجئے گا، ہم اے پولیٹیکل ہیں، اور ہم جہاں تک سیکیورٹی کے مسائل ہیں انہی پر جو ہے اعلامیہ ہوگا اور انہی کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الیکشن کے جو ہے انعقاد پر، یا الیکشن کو اس بنا پر طوالت دینے کے لیے، کیونکہ اگر ایسے ہیلے بہانے گھڑے جائیں تو 2008 میں کم نہیں تھے جب بی بی شہید ہوئی تھی، 2013 میں کم نہیں تھے جب سوات آپریشن اور وانا اور وزیرستان کا ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا تھا، اور اسی طرح 2018 میں بھی کم نہیں تھے، اور آئندہ بھی شاید کم نہ ہو۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ریاستی امور چلتے رہتے ہیں۔ باقی میرا نہیں خیال کہ سیاسی قیادت نے واضح طور پر ان کو انکار کر دیا ہے کہ یہ مت کہیے گا کہ حکومت کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، دہشت گردی کی ہے، یا بارڈرز کے معاملات ہیں، یا بیرونی جو خطرات ہیں، اس حد تک جو ہے عسکری قیادت نے اپنا یقین دلایا ہے کہ وہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، وہ تیار بھی ہیں، اور ہمیں بھی بحیثیت قوم فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر کہ وہ یقیناً خسرو صاحب اس میں ماشاءاللہ پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام جو ہیں وہ متحد ہیں کہ وہ اقوام اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ایک 100% غیر سیاسی کیریکٹر فوج کا جو ہے وہ عوام کو بے پناہ پسند آتا ہے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم ایک اور بڑی مشکل صورتحال میں گزر رہے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر نامزد حکومتیں یا نگراں حکومتیں ہیں، ان میں سے 22 کو ختم ہو رہی ہے پنجاب کی مدت، اور 27 کو ختم ہو رہی ہے کے پی کی مدت۔ کے پی نے تو تاریخ بھی نہیں دی ہے الیکشن کی، اور یہ آئین میں بالکل صاف صاف ذکر ہے کہ یہ روزمرہ کے اقدامات کریں گے، آگے بجٹ آ رہا ہے، دوسرے مسئلے آ رہے ہیں، کیسے نمٹیں گے اب ہم؟ یہ بات بالکل درست ہے،
90 दिन में इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट आइन की एक डिक्टेट है जिसको हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से जो इलेक्शंस के दौरान जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है वो भी उतने दिन की होती है जितने दिन के लिए इलेक्शन का टाइम दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात ये आई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पंजाब में 14 तारीख को इलेक्शन कराए जाए तो ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि उसके नतीजे में केयर टेकर गवर्नमेंट भी 14 मई तक एक्सटेंड हो गई है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ही उसकी तशरीह करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर 14 मई को इलेक्शन करा देते हैं उस तक केयर टेकर गवर्नमेंट चल जाती है तो बज़ाहिर उसमें कोई आइन की और केपी का क्या होगा खान साहब? केपीके का मामला हाँ वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। पहले उन्होंने 28 अप्रैल की तारीख दी थी और फिर उसके बाद उससे गवर्नर साहब मुकर गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इशारतन तो कहा है कि आप एप्लीकेशन मूव करें और मेरे ख्याल पेशावर हाई कोर्ट में हो भी गई है और वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को के मुताबिक चलते हुए लाहौर जो पेशावर हाई कोर्ट को डेट्स देनी चाहिए कि किस डेट तो इलेक्शन होना है। अगर 28 अप्रैल को नहीं तो किस मई की तारीख को होना है। लेकिन इस हालत में जो सूरत हाल छोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि केपीके गवर्नमेंट भी जो है वो केयर टेकर आप इतनी दूर तक नहीं ले जा सकते और वो केयर टेकर गवर्नमेंट वैसे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है जैसे देखने में आया। खोज साहब ये फरमाइएगा कि क्या कोई कोर्ट की डिक्री चाहिए कि जब ये हुकूमत केयर टेकर्स जो हैं इनकी 90 दिन की मुद्दत पूरी हो जाए तो वो 91 दिन या 100 दिन तक जाने के लिए वो उसको मैंडेट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए क्या बाकायदा कोई अदालती हुक्म दरकार है? ये कैसे आगे बढ़ जाएगी? वो 91 दिन में कैसे दाखिल होंगी ये केयर टेकर्स गवर्नमेंट? देखें, यकीनन इनको फिर अदालत से ही सहारा लेना पड़ेगा और आर्टिकल 254 आइन के आर्टिकल का फिर उसी में जो है इनको इस्तिस्ना मिलेगा कि अगर कोई ऐसा अमल जिसमें आइन में मुद्दत मुतय्यन की गई हो उससे अगर मुतजावज़ हो तो वो गैर आइनी नहीं मुतसवर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आमदन कसदन अपना जो है टेन्योर बढ़ाते चले जाएं और एक गैर जमहूरी अमल के ज़रिए एक गैर नुमाइंदा हुक्मरानी का हक जो है वो सूबे को मिल जाए, क्योंकि ये बुनियादी सूबे का जो रियासत का तारीफ में ही देख लीजिएगा, ये अवाम का सबसे बड़ा हक है वोट के ज़रिए अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान को जो है मुनक़िद करना और उससे मुतरशी हुकूमत को हक हुक्मरानी मुयस्सर आता है। कोई गैर आइनी और गैर मुंतखब जो है किसी हुक्मरान को डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ये डिक्टेटरशिप सिविलियन होगी, यानी मिलिट्री डिक्टेटर से तो हम भुगत चुके हैं, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप की अपनी नौयत होगी तो, जो ये भी तुर्रा इम्तियाज माशाल्लाह नवाज लीग को ही ये तुर्रा इम्तियाज जाएगा। अच्छा खान साहब ये फरमाइएगा जो सबसे दर्दनाक दिलखराश मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है, ये 7-7 की या 7-8 की न जाने क्या है, ये कैसे हम अबूर करेंगे? कब तक हम इस माहौल में जिएंगे? देखिए, ये वाकई ही बड़ी तशवीशनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की तकसीम हो गई है। नज़र आ रही है वो तकसीम जिसके असरात आपके सामने है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की ये मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, जो कि किसी तौर पर भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के आइन के लिए नहीं अच्छा। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और बिलखसूस चीफ जस्टिस सबको इकट्ठा करके कम अज़ कम ये अपनी जो रिमेनिंग टेन्योर है चीफ जस्टिस साहब का, जो कि तकरीबन लगभग 5 महीने का रह गया है, तो उस टेन्योर तक कम अज़ कम कोई आपस में इनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो अफेक्ट ना हो। इसमें बहुत तशवीश महसूस हम कर रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा जो मुज़र असरात होंगे वो तो कॉमन लिटिगेंट पर होंगे, जिस बेचारे के हज़ारों केसेस जिनके पेंडिंग है, और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उनके केसेस में मज़ीद इल्तवा हो जाएगी।
مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں وہ خیراً خود اندرونی طور پر کوئی حل تلاش کرے گی. یس سر، تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش. محترم لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ، جناب حامد خان صاحب ایڈوکیٹ، پاکستان کے 2 نامور سینئر ترین قانوندان ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہے جن کا کہ مدت ہی ختم ہونے والی ہے، نامزد حکومتیں ہیں، 22 اپریل کو 27 اپریل کو رسپیکٹیولی پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ختم ہوں گی.